ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوج کو فوری نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حکم۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں امریکی صدر نے کہا، امریکہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہے۔ میری پہلی مدت صدارت کے دوران تمام ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور پر جدید اور اپ ڈیٹ کیا گیا۔ ان ہتھیاروں کی تباہ کن طاقت کے باعث ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر کوئی چارہ نہیں۔ دوسرے ملک ایٹمی ہتھیار چیک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ایٹمی صلاحیت کے لحاظ سے روس دوسرے نمبر پر، چین کافی پیچھے ہے، مگر 5 سال میں امریکہ کے برابر ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں چینی ہم منصب سے ہم ملاقات۔ امریکی صدر کا شی جن پنگ سے مل کر خوشی کا اظہار۔ شی جن پنگ سے کہا، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، 6 جوان وطن پر قربان۔ 24 سالہ میڈیکل آفیسر کیپٹن نعمان سلیم بھی شامل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا خرم میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دیگر شہداء میں حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز شامل۔ کیپٹن نعمان سلیم شہید کا تعلق ضلع میاں والی سے تھا۔ شہید کیپٹن نعمان سلیم میڈیکل آفیسر تھے۔ بھارتی اسپانسرڈ 7 خوارج جہنم واصل۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ، سندھ، بلوچستان، پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کا شہداء کو خراج عقیدت، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قومی قیادت نے پیغامات میں کہا، قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ پاک افغان طالبان استنبول مذاکرات کی ناکامی، وزیر دفاع کی سخت وارننگ۔ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب رکھیں، پاکستان کو آزمانا مہنگا ثابت ہوگا۔ پاکستان کی برداشت ختم ہو چکی، اب جوابی کارروائی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، کہا، ہر دہشت گرد حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات کی ناکامی طالبان حکومت کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ طالبان حکومت افغانستان کو دوبارہ جنگ میں جھونک رہی ہے۔ افغان طالبان نے ہماری ہمت کو کم سمجھا تو انجام بھگتنا ہوگا۔ ہم نے امن کا راستہ دیا، طالبان نے مذاکرات کا موقع گنوا دیا۔ ضرورت پڑی تو طالبان رجیم کو شکست دے کر دنیا کے لیے مثال بن سکتے ہیں، جو اقوام عالم کے لیے دلچسپ منظر ہوگا۔ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی اور جنگی معیشت کے لیے افغانستان کو تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم نے مسلسل ایک برادر ممالک سے درخواست کی۔ پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، پاکستان نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ استنبول میں 4 روز تک مذاکرات جاری رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا ڈائیلاگ میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکیہ سے اظہار تشکر۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کہتے ہیں، پاکستان نیوی خطے میں امن، استحکام اور بحری سلامتی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک بحریہ قومی خود مختاری کے دفاع اور سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ نیول چیف کی زیر صدارت پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس اختتام پذیر۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ ایونٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریاں زیر غور آئیں۔ کانفرنس بلیو اکانومی اور علاقائی تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ایڈمرل نوید اشرف کا بحری شعبے میں روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے مسلسل جنگی تیاری برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا اور املاک جلانا قبول نہیں۔ سیاست کرنا مذہبی جماعتوں کا حق ہے، مگر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، سوچنا چاہیے ایک جماعت کے خلاف کارروائی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس جماعت نے اتنا اسلحہ کیوں اور کس کے لیے جمع کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وہ اہلکار جن کی جانیں گئیں، ان کے اہل خانہ کو کیا جواب دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارے 600 لوگ مارے گئے، اتنی لاشیں گری تو وہ کہاں ہیں؟ کیا کسی نے نماز جنازہ پڑھی؟ مریم نواز کا کل عدم جماعت کے سیل کیے گئے مدارس مفتی منیب کے حوالے کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری گئی۔ غزہ کے لوگ امن معاہدے کی خوشی منا رہے تھے، یہاں اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کر دیا گیا۔
اجلاس میں شریک علماء کرام کی وزیر اعلیٰ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ہتھیار اٹھائے تو وہ سیاسی جماعتوں سے باہر نکل گئی۔ جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو قوموں کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا علماء کرام سے خطاب، کہا جب کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ شرپسند بن جاتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ٹویٹ کیے کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں مساجد کے اندر گھس کر گولیاں چلوائیں اور لوگوں کو مارا۔ اس کی جماعت کمزور ہو گئی ہے، اب وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ ماضی میں سیاسی مقاصد کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں کو بنایا گیا جس کا مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی فیصلہ نہ کر سکی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی زیر سربراہی مرکزی قیادت کا اجلاس۔ وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر کے لیے چودھری یاسین، لطیف اکبر، فیصل ممتاز راٹھور اور سردار یعقوب کے نام زیر غور تھے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 31 اکتوبر کو طلب۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ آزاد کشمیر میں نئے قائد ایوان کے حوالے سے اہم فیصلہ متوقع۔ پیپلز پارٹی قیادت کی مشاورت کے بعد حتمی نام کا اعلان کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے چودھری یاسین کی نامزدگی سے متعلق خبروں کی تردید وزیر اعظم کے لیے نام کا اعلان بلاول بھٹو خود کریں گے۔ پاک اور ترکیہ عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ترکیہ کی ترقی اور خوشحالی کا سفر قابل فخر کامیابیوں سے عبارت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے یوم جمہوریہ کی تقریب سے خطاب، کہا طریقہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ملک مضبوط مذہبی، معاشی اور ثقافتی روابط سے منسلک ہیں۔ ترک صدر طیب ایردوان دنیا میں عزم اور استقلال کی علامت بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی جمہوریہ ترک قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر کی تہران میں ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، برادر ملکوں کی طرح تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ محسن نقوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملے۔ ایرانی صدر کی پاکستان اور افغانستان میں اختلافات ختم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش، خطے میں کشیدگی ختم کرنے اور کسی بھی تنازع سے بچنے کی ضرورت پر زور۔ پاک ایران تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع۔ ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادینی نے بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کوئٹہ حلف اٹھا لیا۔ کوئٹہ 4 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، زرغون، چلتن اور سریاب میں تقسیم۔ ان چاروں زونز کی 172 یونین کاؤنسلز کے 641 وارڈز میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جس کے بعد میئر، ڈپٹی میئر، میونسپل کارپوریشنز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے 35 اضلاع میں پہلے ہی بلدیاتی انتخابات ہو چکے۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے امن معاہدے کو مذاق بنا دیا۔ صہیونی فوج کی خان یونس، رفح اور صابرہ پر بمباری، 104 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا حماس پر رضاکار فوجی یونو افراہیم کے قتل کا الزام۔ حماس نے اسرائیلی الزامات مسترد کر دیے۔ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی روکنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا، کہا حماس نے رویہ نہ بدلا تو اسے ختم کر دیں گے۔ حماس معاہدے پر عمل کرے ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ تاریخ میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ پاکستان کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔